جی دوستو، تو آج جو ہے ایک نئی سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ سینیٹ کے جو سابق چیئرمین ہیں رضا ربانی صاحب، انہوں نے آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور اس پریس کانفرنس کی اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے صدر جو عارف علوی ہے اس کے خلاف جو ہے ایک چارج شیٹ جو ہے وہ جاری کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر جو ہے اپنی آئینی اور قانونی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ملک کی عدلیہ کے خلاف جو ہے سازش کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے سپریم کورٹ کے بہت ہی اعلیٰ جج ہیں ان کو گھر بھیجیں، اور اس طرح انہوں نے جو ریفرنس تیار کیا وہ ریفرنس بھی ڈیفیکٹو تھا، اور اس ریفرنس کے خلاف ملک کی عدالت عالیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ غلط تھا ریفرنس، اور اس ریفرنس کو عدالت کی بڑی جج نے، بڑی بینچ نے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ اب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عدالت کا فیصلہ تو کچھ روز پہلے ہی آیا تھا، لیکن آج رضا ربانی جو کہہ رہے تھے کہ جج صاحبان اور دیگر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عارف علوی خود ہی استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ انہوں نے دوسرا یہ بتایا کہ جو الیکشن کمیشن ہیں ان کے جو 2 ممبر تھے انہوں نے مقرر کیے تھے، دونوں الیگل تھے، اور جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ان سے حلف لینے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور یہ بھی صدر نے ایک غلط ایکسرسائز کی۔ اور اس کے ساتھ تیسرا جو چارج اس کا نقطہ ہے چارج کا، وہ انہوں نے یہ بتایا کہ سندھ کے جو جزائر ہیں بنڈار اور ڈنگی، اس کے حوالے سے جو صدر نے ایک حالیہ دنوں میں ایک آرڈیننس جاری کیا وہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ آئین اور قانون میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جزائر جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کی ملکیت ہیں، اور جو حد ہے صوبوں کی 12 ناٹیکل مائل جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں، اس لیے یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور سندھ حکومت نے جو لیٹر جاری کیا تھا، جو فیڈرل گورنمنٹ کو دیا تھا کہ آپ اس پہ کنسٹرکشن کریں، لیکن وہ لیٹر بھی جس کو NOC کہا جا رہا ہے وہ بھی سندھ حکومت نے واپس کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ سندھ کے جو جزائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کرے یا ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے۔ تو جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو ڈیولپمنٹ تو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر یہ آ جائے کہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں، لائیولیہوڈ کے جو سورسز ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو یہ تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ تو ابھی دنیا میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ ڈیولپمنٹ کہتے کس کو ہیں۔ تو ہم اگر لاکھوں جو ماہی گیر ہیں ان کو بے روزگار کر دیں تو یہ تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا اس میں جو اتھارٹی بنانے کا جو بات کی گئی ہے، وہ اتھارٹی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اور وہ بالکل ایک اتھارٹیرین جس کو کہتے ہیں نا عامریت کے دور میں اس طرح کی اختیاری جو قائم کی جاتی ہے اتھارٹی، وہ اس طرح کی ہے۔ تو جب یہ سارے جو جزائر ہیں جب سندھ کی ملکیت نہ رہیں، ان پہ سندھ حکومت کا یا سندھ کے لوگوں کا کنٹرول نہ ہو، تو یہ کس طرح کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو جو ہے قبول کیا جائے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے، اور سندھ کے لوگوں نے سیاسی طور پہ احتجاج کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ جزائر جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں وفاق کو دینا نہیں چاہتے۔ تو اب یہ بالکل کلیئر پوزیشن ہے، اور یہ جزائر جو سندھ کی ملکیت ہیں، تو میاں رضا ربانی نے یہ بھی کلیئر کیا کہ یہ تیسری بڑی غلطی تھی صدر کی، اور انہوں نے اپنے آئینی اختیارات جو ہے استعمال کرنے میں ناکام گئے، اور وہ ڈیفیکٹو جو ہے آرڈیننس جاری کیے۔ تو اسی وجہ سے اب صدر جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ملک کا صدر رہے، کیونکہ انہوں نے آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا۔ تو ابھی یہ صورتحال بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ صدر صاحب جو ہے
کے خلاف جو مارک شیٹ دی گئی ہے یقیناً اب اس کی روشنی میں دیکھا جائے کہ وہ اپنے جو آئینی اختیارات ہیں وہ استعمال کرنے میں ناکام گئے ہیں، تو اس لیے اس کو فوری طور پہ ریزائن کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے عدالت کے اندر جائے دوبارہ اور اس کی امپیچمنٹ ہو اور وہ بے عزتی کے ساتھ جو ہے وہ ایوان صدر خالی کر کے چلا جائے۔ تھینک یو دوستو۔